ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کسی بھی قوم کا مستقبل ان کی نوجوان نسل ہوتی ہے جو کہ اپنے علم اور عمل سے پوری قوم کو روشن مستقبل کی راہوں پر لے جاتی ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان کے مستقبل نوجوان نسل کو تعلیمی میدان میں بہت سی مشکلوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو صحیح مضامین کے انتخاب میں درپیش آتا ہے۔ طلباء کوئی سا بھی مضامین منتخب کر لیتے ہیں، بعد میں ان کو سمجھنے اور پڑھنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ دنیا میں روز بروز نئی ٹیکنالوجی کی جنم لینے کی وجہ سے تعلیمی میدان کشادہ اور وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں یہ سب چیزیں متعارف تو کروائی جاتی ہیں، لیکن ان کو پڑھانے کے لیے نہ تو اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے اور نئے اساتذہ کو تعینات کیا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات کی کیریئر کاؤنسلنگ کے ادارے ہونے چاہیے تاکہ طلباء و طالبات کو مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح معاشرے میں پولیس فورس کا عوام کو تحفظ فراہم کرنا فرض ہے، اور اسی طرح شہریوں کو پولیس کی عزت کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کے الٹ ہی دکھائی دیتا ہے۔ شہری دہشت گردوں سے زیادہ اپنی محافظوں سے خوفزدہ ہیں۔ ملک میں آئے دن پولیس گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں ان کی گاڑیوں سے ٹکر ہو جانے پر اور کہیں قانون کی وردیوں کا فائدہ اٹھا کر معلوم شہریوں پر سر عام تشدد کرتے ہیں، ساتھ ہی انہیں بنا کسی جرم کے قتل کر دیتے ہیں۔ عوام اپنی محافظوں سے خوفزدہ ہیں، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو معاشرے میں بگاڑ کی ایک نئی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ایسے اہلکاروں اور افسران کو خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے اور ان ملزموں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لیں۔ اسی طرح قدرتی آفات ازل سے ہی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آج سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود انسان ان آفات پر قابو پانے سے قاصر ہے۔ طالب علموں کو قدرتی آفات کی تربیت دینا ضروری ہے تاکہ کسی بھی حادثاتی صورت میں وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ تمام تعلیمی اداروں میں ابتدائی طبی امداد اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مضامین کو شامل کرنا ایک خوشائند عمل ہوگا۔ آفات سے آگاہی کے لیے ہمیں طلباء و طالبات کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جا سکے اور مصیبت و آفات کے موقع پر حکومتی امدادی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ اس سلسلے میں مغربی اقوام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں اسکول کی سطح پر خصوصی کورسز اور تربیت کا ایک مکمل پروگرام طلباء کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور حادثات کی صورت میں طلباء کا تعاون بھی قابل تحسین ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار بھی ہے۔ آپ آن لائن گیمز کی مثال لے لیں، ان کے غلط استعمال سے بچوں میں تشدد میں دلچسپی، تنہائی اور ڈپریشن، غلط اقدار کے رشیا اور خود غرضی اور غیر ذمہ داری، جوئے کی لت اور بلیک میلنگ جیسی بری عادات پنپ رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ والدین کی حد سے زیادہ مصروفیت سے بچوں پر عدم توجہ ہے۔ والدین کو اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں اور ان کا رجحان کس طرف ہے۔ لہٰذا بچوں کی مکمل مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کی گیمز کھیل رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول کو پروان چڑھائیں تاکہ بچے ان سے اپنی ہر چیز، اچھی اور بری بات شیئر کر سکیں۔ اسی طرح زراعت ہماری معیشت کے لیے لائف لائن ہے، نہ صرف ہماری جی ڈی پی بلکہ ملک کی آبادی کے بیشتر حصے کا روزگار بھی زراعت سے منسلک ہے۔ لہٰذا ہماری خوشحالی زراعت سے جڑی ہوئی ہے، مگر پچھلے کئی سالوں سے کھاد، بیج، پیسٹی سائڈز کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، پانی کی قلت، مہنگی بجلی اور پیداوار کا معقول معاوضہ نہ ملنے سے کسانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انہی خراب حالات کی وجہ سے کسان سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب تک کسان خوشحال نہیں ہوتا، ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ کسان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں تاکہ کسان بھی عزت کی زندگی گزار سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔